بلاول بھٹو نے مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ کا امیدوار نامزد کر دیا۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا، درخواست کریں گے مراد علی شاہ پھر سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اویس قادر شاہ اسپیکر اور نوید اینتھنی ڈپٹی اسپیکر سندھ کے امیدوار۔ بلاول بھٹو نے کہا، ہم نے اپنی ہی کارکردگی کو پیچھے چھوڑ کر بہترین کام کرنا ہے۔ پہلی ترجیح سیلاب متاثرین سے کیے وعدے پورے کرنا ہے۔ ارکان کو ہدایت کی کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ پارٹی یا مجھے نقصان ہو۔ جتنے وسائل ہوں اس میں کام کرنا ہے۔ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی تلقین۔ کہا، اپوزیشن صحیح کردار ادا کرتی ہے تو ہماری پالیسیز میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ احتجاج سب کا حق ہے، جھوٹ بولنا کسی کا حق نہیں۔ AY نیوز نے مراد علی شاہ کی وزیر اعلیٰ نامزدگی کی خبر سب سے پہلے دی تھی۔ مسلم لیگ نون 108 ارکان کے ساتھ قومی اسمبلی کی بڑی جماعت بن گئی۔ سنی اتحاد کونسل میں 81 آزاد ارکان شامل ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار جاری۔ مسلم لیگ نون کو اقلیتوں کی 4 اور خواتین کی 20 نشستیں ملی۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی مجموعی تعداد 68 ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کو اقلیتوں کی 2 نشست اور خواتین کی 12 نشستیں ملی۔ MQM کے ارکان کی قومی اسمبلی میں تعداد 22 ہو گئی۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر التوا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ GDA نے اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا، آج GDA، جماعت اسلامی اور PTI کے رکن حلف نہیں اٹھائیں گے۔ اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ دھرنا کب تک جاری رہے گا، آج پتہ چلے گا۔ نئے الیکشن کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کا اعلان۔ محکمہ داخلہ سندھ نے پولیس کی درخواست پر ضلع جنوبی میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ اردو بازار سے سندھ اسمبلی جانے والا روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ روڈ پر کنٹینر لگا دیے گئے۔ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کے پہلے اجلاس میں ہنگامہ۔ ایوان کے اندر اور باہر احتجاج، شور شرابہ ہوتا رہا۔ مریم نواز کی آمد پر نون لیگ کے ارکان نے نعرے لگائے۔ جواب میں سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے بھی نعرے بازی کی۔ لیگی ارکان نواز شریف کی تصویریں لائے۔ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے 215 اور سنی اتحاد کونسل کے 101 ارکان سمیت 321 منتخب نمائندوں سے سلطان خان نے حلف لیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ آج کیا جائے گا۔ نون لیگ کی جانب سے ملک احمد خان نے اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ ملک ظہیر اقبال ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے احمد خان بھچرا اسپیکر کا الیکشن لڑیں گے۔ عامر ڈوگر کہتے ہیں، جب تک ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی، اسمبلی کارروائی غیر قانونی ہے۔ پہلے ہی کہا تھا، انتخابات شفاف کرائیں ورنہ معاشی نقصان ہوگا۔ بانی PTI IMF کو خط لکھیں گے۔ PTI رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، اب ہم جمہوریت بچانے کے لیے ہر راستہ اختیار کریں گے۔ چاہتے ہیں سب بھول کر آگے بڑھیں، لیکن آپ خود جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں۔ PTI ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے معیشت اور ریاست کو نقصان ہو۔ ہمارا کوئی بھی قدم ریاست، عوام اور جمہوریت کے خلاف نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور MQM رہنماؤں کی ملاقات۔ ملک کی صورتحال اور سیاسی تعاون پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا، تمام جماعتوں کے مینڈیٹ کا احترام، ووٹ کو عزت دینا ہے۔ ہم سب جماعتوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ سب کی ذمہ داری ہے مل کر ملک کو معاشی خطرات سے بچائیں۔ عدم اعتماد اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں MQM کا کردار ہے۔ ملاقات میں اتفاق ہوا کہ عوام کی خدمت کے لیے سب متحد ہو کر آگے بڑھیں گے۔ سیاسی مفادات کے بجائے قومی مفادات ترجیح ہیں۔ MQM وفد کا کہنا تھا، شہباز شریف 16 ماہ کے دوران تمام اتحادیوں کو بڑی خوش اسلوبی سے لے کے چلے۔ امید ہے پاکستان اور عوام کو مسائل سے نجات ملے گی۔ لیاقت چٹھا کے الزام انکوائری کمیٹی میں جھوٹ قرار۔
سابق کمشنر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی سفارش کر دی۔ ذرائع کے مطابق سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے تسلیم کیا کہ بہکاوے میں آ کر بیان دیا۔ لیاقت چٹھا نے کمیٹی کے سامنے بیان پر معافی مانگی۔ انکوائری رپورٹ کے ساتھ سابق کمشنر کا بیان منسلک، 6 ڈی آروز کے بیانات بھی منسلک ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر۔ احتساب عدالت نے سماعت 27 فروری تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے اہلیہ سے ملاقات اور دانتوں کا طبی معائنہ کرانے کی درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا، 1.5 سال سے دانتوں کا معائنہ نہیں کروایا، خطرہ ہے جیل میں موجود ڈاکٹر میرے دانت خراب نہ کر دیں۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ بشرا بی بی کا نکاح کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے بھی رجوع، ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی استدعا۔ فیصل آباد میں 11 سالہ گھریلو ملازمہ عائشہ مبینہ تشدد سے جاں بحق۔ پولیس نے گھر کی مالکن سنیلا سمیت 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ سنیلا رات گئے کم عمر ملازمہ کی لاش لے کر سول اسپتال پہنچی اور ملازمہ کے جسم پر الرجی ہونے کا بہانہ بنایا۔ بچی کے سر، ہاتھوں، بازو اور ٹانگوں پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ برمنگھم پولیس نے بچی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ایلائڈ اسپتال منتقل کر دی۔ مبارک ثانی کیس میں پنجاب حکومت کی نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ نے پیر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ اسسٹنٹ پروسیکیوٹر پنجاب نے کہا، فیصلے کے پیرا 9 میں آرٹیکل 20 کی وضاحت نہیں، وضاحت نہ ہونے سے فیصلے کا غلط تاثر دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، جب آرٹیکل 20 کا ذکر آ گیا تو وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، کہتے ہیں تو وضاحت کر دیتے ہیں۔ آرٹیکل 20 کے مطابق مذہبی آزادی پبلک آرڈر اور اخلاقیات سے مشروط ہے۔ نظر ثانی میں وضاحت کے لیے نوٹس کرنا پڑے گا۔ سماعت 26 فروری تک ملتوی۔ کل سپریم کورٹ کی جو وضاحت آئی اور آج حکومت پنجاب کی طرف سے جو نیو پٹیشن داخل کی گئی ہے، یہ درست سمت قدم ہے۔ پاکستان علماء کونسل اور ملک کی تمام مذہبی سیاسی جماعتیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کا سپریم کورٹ کی وضاحت اور پنجاب حکومت کی نظر ثانی اپیل کا خیر مقدم۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں، امید ہے پیر کو سماعت کے بعد قرآن و سنت و دستور کے مطابق ابہام دور ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پی ایف یو جے کی چیف جسٹس کے خلاف مہم کی مذمت۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری، خان یونس، دیر البلح اور رفح کو کھنڈر بنا دیا۔ 24 گھنٹے میں مزید 104 فلسطینی شہید، 160 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف یمن میں بڑا مظاہرہ، صنعاء میں لاکھوں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے۔ اردن میں بھی بڑی تعداد میں لوگ فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکلے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے میں اہم پیش رفت، کابینہ توانائی کمیٹی نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ پاکستان اپنی سرزمین پر 80 کلومیٹر پائپ لائن بچھائے گا۔ پائپ لائن 1 سال میں بچھائی جائے گی۔ پائپ لائن ایرانی سرحد سے گوادر تک جائے گی۔ منصوبے پر 15 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ کراچی بمقابلہ لاہور، قذافی اسٹیڈیم میں پڑے گا آج زور کا جوڑ۔ پشاور زلمی کے خلاف زبردست کامیابی کے بعد کنگز کے حوصلے بلند، مسلسل 2 روز پریکٹس سے بڑے مقابلے کی تیاری بھی فائنل کر لی۔ کراچی کے اوپنر محمد اخلاق کہتے ہیں، قلندرز کے خلاف جارحانہ حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں کراچی کو واضح برتری، 17 میں سے 11 میچز جیتے۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل میں پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کی فتوحات کو بریک لگا دیا۔ پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 رن سے شکست دی۔ سلطانز 180 رنز کے تعاقب میں 174 رنز بنا کر آؤٹ۔ ڈیوڈ ملان کے 52 اور یاسر خان کے 43 رنز بھی جیت نہ دلا سکے۔ عارف یعقوب کی 3، لیوک وڈ اور سلمان ارشد کی 2 وکٹیں۔ پشاور زلمی نے پہلے کھیل کر 8 وکٹوں پر 179 رنز اسکور کیے تھے۔
روضہ رسول کے کلید بردار شیخ نوری محمد علی کی کراچی آمد، صدر و سی ای او ARY نیٹ ورک سلمان اقبال سمیت اہل خانہ سے ملاقات۔ شیخ نوری محمد احمد علی نے پاکستان اور مسلم امہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ سلمان اقبال کا کہنا تھا کہ شیخ نوری کی ہمارے گھر آمد باعث برکت و رحمت ہے۔ شیخ نوری نے پاکستان کے لیے ARY کی خدمات کو سراہا اور ARY فیملی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سلمان اقبال نے شیخ نوری محمد علی کو کراچی کنگز کی شرٹ اور کیپ بھی پیش کی۔ اس موقع پر امریکہ کے معروف سماجی شخصیت تنویر احمد بھی موجود تھے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور، فیصل آباد، جھنگ، ساہیوال، اوکاڑہ، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور میں ہلکی اور تیز بارش کی پیشگوئی۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔